اور میں جیولوجسٹ ہوں. اس وقت میں ایک کنسلٹنگ جیولوجسٹ ہوں، اور میرا کام جو ہے وہ شروع ہوا تھا 1957 میں. 1957 میں نے داخلہ لیا تھا. ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا پورے پاکستان میں، لاہور کا، جو جیولوجی پڑھاتے تھے، اور وہ یونیسکو نے سیٹ اپ کیا تھا. تو میں نے اس میں داخلہ لیا تھا 57 میں، اور 58 میں نے بی ایس سی کی تھی، اور پنجاب یونیورسٹی میں فرسٹ آیا تھا. اس کے بعد پھر ایم ایس سی ہماری 2 سال کی تھی. تو ہمارے جو پروفیسر تھے، پروفیسر مارٹن، وہ یونیسکو کے ہیڈ تھے، یونیسکو کے ہیڈ آف دا مشن ان پاکستان. تو انہوں نے جب پاکستان کا جیولوجیکل میپ دیکھا تو ایک گیپ تھا جو تقریباً دریائے سندھ کے مشرق اور مغرب دونوں طرف اس علاقے پر لکھا ہوا تھا ان میپڈ، یعنی اس کے اوپر کوئی جیولوجی کا کام نہیں ہوا ہے تاریخ میں. تو انہوں نے مجھے اپنی طرف سے یہ ڈیوٹی دی کہ آپ دریائے سندھ کے مغرب کی سائڈ کے اوپر بیشام اور پتن تک، اور تربیلا سے لے کے اس علاقے کو، اور اس طرف کلام اور منگورا کو ملائی جائے ایک لائن. تو یہ پورا علاقہ جو تھا تقریباً 4700 اسکوائر کلومیٹر کا، اس میں انہوں نے مجھے ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس کی میپنگ کریں. تو میں یہاں پر آیا تھا 1959 میں، اور پہلے میں نے سلام کے لیے حاضر ہوا تھا والی صاحب کو. والی صاحب نے ہمیں خوش آمدید کہا، اور ہمیں یہاں پر بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ اس علاقے میں تمام وہ ضروریات جو شہر میں اور شہری زندگی کے لیے ضروری ہیں، امن امان، صحت، تعلیم، ان تمام چیزوں کو یہاں پر بہت اچھا انتظام تھا، اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. میں نے تقریباً 4 سیزن یہاں پر کام کیا. دسمبر میں ہم مارچ میں آتے تھے، اور اپریل میں آتے تھے، اور پھر ستمبر تک ہم کام کرتے تھے. تو اس علاقے میں میں نے سارا کام، یہاں نہ اس وقت سڑکیں تھیں نہ ہوٹل تھے، تو میں پیدل چلا کرتا تھا. اور میرا طریقہ یہ تھا کہ میں تربیلا سے پہاڑ پہ چڑھتا تھا مغرب کی طرف، اور بنیر میں اترتا تھا، اور بنیر میں اتر کے پھر میں تقریباً ملاکنڈ تک جاتا تھا، اور ملاکنڈ سے پھر شمال کی طرف جا کے پھر واپس. اور پھر میں نے خواجہ خیلا سے آگے چار باغ تک، وہاں تک کام کیا، اور ادھر انڈس کے اوپر میں نے پتن تک کام کیا. تو وہ جو نقشہ ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا نقشہ ہے. ایریل فوٹوگرافی سے کام شروع کیا تھا. ایریل فوٹوگرافی کا ہمارے پاس پورا سیٹ تھا. تو اس میں 2 ایریل فوٹوگراف کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے آپ کو پورا نقشہ نظر آ جاتا ہے. اس کے ذریعے ہم نے سینکڑوں فوٹوگرافس کو جوائن کر کے ہم نے پہلے ایک نقشہ بنایا. اس نقشے کو پھر ہم نے یہاں آ کے وہ تمام جو راکس ہمیں معلوم نہیں تھیں، ہمیں صرف پتہ لگ رہا تھا یہ رگ جا رہی ہے اس طرح. تو وہاں آ کے جو کام تھا کہ زمین کے اوپر کھڑے ہونا اور راک کو پہچاننا، اور اس کو پہچاننے کے بعد اس کی افادیت کا تعین کرنا، اور اس کے بعد ایک نقشہ بنانا تاکہ آئندہ آنے والے ان کو معلوم ہو کہ جب تک میں نہیں آیا تھا یہاں پر، اس وقت تک پوری دنیا میں سوات کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا. تو الحمدللہ میرے پاس یہ اعزاز ہے کہ میں نے سب سے پہلے تاریخ میں سوات کے اندر کون کون سی راکس ہیں اور کہاں کہاں ہیں، ان کا نقشہ بنانے کا الحمدللہ مجھ کو اعزاز حاصل ہے. کسی سرکاری محکمے سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. صبح میں جب پہلے دن آتا تھا، میں جا کے اپنا کارڈ دیتا تھا، 5 منٹ میں والی صاحب مجھے بلا لیتے تھے. میں سلام کرتا تھا، کہتا ہے سر میں آ گیا ہوں کام کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہاں کام کریں گے؟ میں نے کہا جی اس دفعہ مجھے بنیر جانا ہے، ڈگر جانا ہے، اس دفعہ مجھے کہیں اور جانا ہے. تو اس کے بعد پھر مطلب اتنا سکون تھا. والی صاحب خود صبح نکلتے تھے گاڑی کے اوپر، کلام کی طرف جاتے تھے. راستے میں جو لوگ کھڑے ہوتے تھے ان میں اگر وہ کوئی اجنبی چہرہ دیکھتے تھے تو رک جاتے تھے، ان کو ویلکم کرتے تھے. وزٹرز کے لیے یہاں پر اتنا امن امان تھا
کہ ہماری طرف کوئی سوائے ہماری مہمانداری کے کوئی ہمارے اوپر خیال نہیں تھا۔ تو الحمدللہ ہمیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوا۔ یہاں سے میں کام کر کے پھر میں انگلینڈ چلا گیا تھا۔ انگلینڈ میں نے پی ایچ ڈی کی، پی ایچ ڈی آ کے پھر میں نے بنیر میں دوبارہ کام کیا ہے، اور وہاں میری 2 بہت بڑی ڈسکوریز ہیں۔ اور یہ میں نے جو میں عرض کر سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے سوات کے بعد میرا کیریئر جو ہے وہ پی ایچ ڈی اور ان ڈسکوریز کو فالو اپ کرنا جو میں نے کی تھی۔